اور اینٹوں سے بنی ہوئی بالکل سیدھی ایک جگہ کا نام کیوں رکھتے ہیں؟ اب چھت کو دیوار کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یا آپ گھوڑے کو دیوار کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یا آپ کھیت کو دیوار کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اسی طرح جب آپ گھوڑا کہتے ہیں تو گھوڑا ایک خاص قسم کا جانور ہے، آپ بھینس کو گھوڑا کیوں نہیں کہتے؟ بکری کو گھوڑا کیوں نہیں کہہ لیتے؟ یا جس کو آپ گھوڑا کہتے ہیں اس کو ہم بھینس کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ پورا ایک علم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ارسطو نے ایجاد کیا تھا، لیکن حقیقت تو یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو چیزوں کے نام رکھنے کا علم دے دیا، لہٰذا جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کا نام رکھے گا تو وہ اس کی زندگی میں اپنی مرضی ہے، جو بھی نام رکھ لے، جب نام رکھ لیا تو بس کام ختم۔ اب یہ نام رکھنے کا علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، ہمیں دیا ہے، ہم جس کا جو بھی نام رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اچھا نام بھی رکھ سکتے ہیں، برا نام بھی رکھ سکتے ہیں، مشہور نام بھی رکھ سکتے ہیں، انوکھا نام بھی رکھ سکتے ہیں، تو یہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن اسی بات کو جو میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ نام رکھنا ہماری مرضی ہے، ہم کسی چیز کو کھیت کہہ لیں یا چھت کہہ لیں، ہم کسی کی چیز کو دیوار کہہ لیں یا ستون کہہ لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ لیکن یورپ والوں نے اس میں بھی ایسا تڑکا لگایا کہ ایک ایسا علم ایجاد کر دیا کہ اگر میں اس علم کے بارے میں آپ کے سامنے آدھا گھنٹہ تقریر کروں تو آدھے گھنٹے کے بعد آپ یہ سمجھیں گے کہ یا میں پاگل ہوں یا آپ پاگل ہیں، اس لیے کہ کچھ پلے نہیں پڑے گا، نہ آپ کے پلے کوئی چیز پڑے گی نہ میرے پلے پڑے گی، اس لیے کہ بس اس میں بحث صرف یہی ہے کہ جی فلاں چیز کا نام یہ کیوں رکھا ہے اور یہ کیوں نہیں رکھا، اور یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، وہ نام کیوں نہیں رکھنے کی وجہ، بس یہ پورا یہی موضوع ہے اور یہ نام ہے۔ لہٰذا علم انبیاء کے ذریعے انسانوں کو ایک صلاحیت دی گئی کہ جب بھی کسی چیز کا وہ نام رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، وہ کسی کا نام پہاڑ رکھ لیں، کسی کا نام میدان رکھ لیں، کسی کا نام کنواں رکھ لیں، کسی کا نام کوئی اور چیز رکھ لیں، وہ رکھ لیں، جو بھی نام رکھ لیں گے وہ چل جائے گا، لوگ اس کو مان لیں گے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے خلاف کرے۔ اب اگر کوئی گدھا ریڑھی ہو تو کوئی بندہ بھی آپ کو پورے تلونڈی میں ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا نہیں یہ گدھا ریڑھی نہیں، یہ تو کار ہے، ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا، اور اگر کوئی ملے گا تو سارے گاؤں والے کہیں گے یہ پاگل ہی لگتا ہے، اس لیے کہ ایک نام رکھ لیا ہے، وہ نام چل پڑا ہے، سب مان لیتے ہیں۔ لیکن یورپ کے ارسطو سے چلنے والی باتوں میں یہ ہے کہ جی آپ نے گدھا ریڑھی کا نام گدھا ریڑھی رکھا کیوں ہے؟ اس کا نام تو ریل کا انجن بھی ہو سکتا ہے، تو آپ نے گدھا گاڑی کیوں رکھ دیا؟ اجی اس کا نام تو ہوائی جہاز بھی ہو سکتا ہے، آپ نے گدھا گاڑی کیوں رکھا؟ اجی اس کا نام تو ٹریکٹر بھی ہو سکتا ہے، آپ نے گدھا گاڑی کیوں رکھا؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء بھی بھیجے ہیں وہ تعلیم کے لیے کم اور تربیت کے لیے زیادہ بھیجے ہیں۔ تعلیم انسان ایک دوسرے سے میل ملاقات کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں، تعلیم اتنا مشکل مرحلہ نہیں جتنا تربیت مشکل ہے، اس لیے کہ تعلیم میں تو جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا نام نہیں آتا، اور جب وہ 10-12 سال کا ہوتا ہے اس کو ساری چیزوں کا نام آتے ہیں، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ کچھ سال پیچھے چلے جائیں، جب ہم میٹرک یا وہ کیا کرتے تھے تو میٹرک میں یا 6ٹھی 7ویں میں جو انگریزی کی کتابیں ہوتی تھیں وہ آج کل پہلی اور پلے گروپ میں کتابیں چلتی، لہٰذا اس وقت کا اور آج کا بڑا فرق پڑ گیا ہے۔ تو تعلیم اور چیز ہے اور تربیت اور چیز ہے۔ تعلیم آدمی سیکھتا ہے، اور بہت سارا علم وہ آدمی اپنی ماں کی گود سے سیکھ لیتا ہے،
بہت ساری باتیں اپنے گھر میں بہن بھائیوں اپنے والدین کے درمیان سیکھ لیتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں وہ بڑا بنتا ہے تو کہیں پڑھ کے سیکھ لیتا ہے، لیکن تربیت اگر نہ ہو تو سیکھنا بیکار ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی اگر کسی چیز کا بدلہ دینا چاہتے ہیں تو وہ تربیت ہے۔ انبیاء نے آ کر جو ہماری زندگیوں میں چیز پیدا کی وہ تربیت پیدا کی ہے، اور تربیت میں 6 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ آپ کو پتہ ہو حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق تعلیم سے نہیں، تربیت سے ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اگر گھر میں بکری کھڑی مر جائے تو وہ حرام ہے، اور اگر اس کو ذبح کر لیں اور اس کا خون بہہ جائے اور وہ اس کے بعد بے جان ہو جائے، آپ کہتے ہیں حلال ہے۔ اب یہ سارے گاؤں کے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، لیکن کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، فرق کیا ہے اس میں؟ آپ اس کو حلال کیوں کہتے ہیں؟ آپ اس کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس کے حلال ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ دلیل آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں دے سکتا، لیکن ہر بندہ یہ کہے گا نہیں بھائی یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ حلال اور حرام کا تعلق تربیت سے ہے۔ یہ آپ کو اپنے اساتذہ، ماں باپ، اپنے بڑے، اپنے بزرگ، ان سے پتہ چلے گا بھئی یہ حلال ہو گیا، یہ حرام ہو گیا۔ جب آپ کو حلال حرام کا پتہ چل گیا، یہ تربیت کا حصہ ہے۔ کون سے کپڑے پہنے تو اچھے ہیں، کون سے کپڑے پہنے تو ٹھیک نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر جو کپڑے آپ پہن کے پھر رہے ہیں، ادھر کوئی آدمی پھر رہا ہو اور وہ درمیان میں پیٹ میں قمیض کاٹ کے آدھی کر دے، آدھا پیٹ ننگا، آدھا پہنا ہوا، آدھی قمیض پہنی ہوئی، ہر بندہ اس کو کہے گا پاگل ہے۔ کیوں جی؟ اس کی وجہ یہ قمیض پہننے کا مطلب یہ ہے، قمیض تو ڈھانپنے کے لیے ہوتی اور اس نے تو پوری پہنی نہیں، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے۔ تو ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ قمیض کیسی ہونی چاہیے، حالانکہ آپ میں سے کسی اسکول میں آپ نے نہیں پڑھا بھی قمیض ایسی ہوتی ہے، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں آپ نے نہیں پڑھا کہ شلوار ایسی ہوتی ہے، دھوتی ایسے باندھتے ہیں، ٹوپی ایسے ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کو دیکھا اور اس کو اختیار کر لیا، یہ تربیت ہے۔ تو تربیت آپ اپنے بڑوں سے لیتے ہیں، تربیت آپ اپنے بزرگوں سے لیتے ہیں، تربیت آپ اپنے جو بھی آپ کے عزیز و اقارب ہیں ان سے لیتے ہیں۔ پھر یہ تربیت کے فرق کے لحاظ سے خاندانوں میں فرق پڑ گیا۔ بعض خاندان شروع سے ایسے ہیں کہ جناب وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اب ان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اس کو کھیتی باڑی سکھانی نہیں پڑے گی، 1-2 مرتبہ جائے گا، اپنے آپ کو زخمی کرے گا، بہترین کاریگر بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی سمندر کے کنارے اگر کوئی بستی میں رہتا ہے، ان کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مچھلیاں پکڑنا سمندر میں جا کے۔ وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دیکھے گا ابا آ رہا ہے، چاچا آ رہا ہے، یہ جا رہے ہیں، مچھلیاں ایسے پکڑتے ہیں، اچھا یہ ہوتا ہے، وہ دیکھ دو کے سیکھ جائے گا۔ کوئی کورس نہیں کرنا پڑے گا اس کو، مچھلی پکڑنے کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا پڑے گا، یہ تربیت ہے۔ اسی طرح کھانا کھانا ہے تو کھانا امی کو، ابا کو، بہن بھائیوں کو دیکھ کر وہ سیکھ جائے گا۔ اسی طرح پکانے کا عمل ہے، دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنا سیکھنے کا عمل ہے اس کو تربیت کہتے ہیں، اور یہ تربیت کا ایک پہلو اس کا حلال حرام ہونا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا حلال کیا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا حرام کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی بازار میں مرغی ذبح کر رہا ہو اور وہ بسم اللہ نہ پڑھے تو کوئی بھی بندہ اس سے گوشت نہیں لے گا۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے یہ عیسائی ہے اور یہ گوشت بیچتا ہے، کوئی اس سے نہیں لے گا۔ ہاں انجانے میں، لا علمی میں، دھوکے میں ہو تو اور بات ہے، لیکن جان بوجھ کے کوئی نہیں لے گا۔ لوگ کہیں گے نا بھائی یہ تو حرام ہے۔ تو تربیت کا تعلق حلال اور حرام سے ہے۔
اسی طرح تربیت کا تعلق وہ پاک اور ناپاک سے بھی ہے۔ ہر بندے کی طبیعت میں یہ ہے کہ جناب میرے کپڑوں میں پیشاب لگ گیا ہے لہٰذا میں نماز نہیں پڑھوں۔ کئی نماز نہ پڑھنے کا بہانہ بناتے کیا ہیں، او جی میرے کپڑوں پہ چھینٹے پڑ گئے، حالانکہ اس نے کسی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوا بھئی تیرے کپڑوں پہ چھینٹے لگ جائیں تو تیرے کپڑے ناپاک، کہیں نہیں پڑھا ہوا، کسی جگہ اس کو کسی نے علم نہیں دیا، لیکن اس نے دیکھا اپنے بزرگوں کو بھئی جب پیشاب کے لیے جاتے ہیں، واش روم میں جاتے ہیں تو اس کے بعد استنجا کرتے ہیں، ہر واش روم میں پانی ہے، اسے اپنی نظافت اور طہارت کرنی ہے، اپنے کپڑوں کو اس غلاظت اور نجاست سے بچانا ہے، خود بخود اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکیزگی ہے اور یہ ناپاکی ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے۔ کبھی آپ کو کوئی بچہ یا بڑا ایسا نظر نہیں آئے گا اس کے کپڑے پر گندگی، خون یا کوئی غلاظت لگی ہو اور وہ آ کے دھڑل سے آپ کے درمیان بیٹھ جائے اور پرواہ بھی نہ کرے کہ جناب یہ بدبودار چیز کیا لگی ہوئی ہے، کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ تربیت ہے جو آپ اپنے بچوں کو منتقل کرتے ہیں، جو آپ ان کو بتاتے ہو، جو بچے آپ کو دیکھ کر آپ سے لے لیتے ہیں۔ اور یہ تربیت ایسا نہیں کہ آپ کو جبرائیل نے دے دی ہے، بلکہ یہ آپ کو آپ کے والدین اپنے بزرگوں نے دی، ان کو ان کے والدین بزرگوں نے دی، ان کو ان کے والدین بزرگوں نے دی، یہ اوپر سے چلی آ رہی ہے۔ حتیٰ کہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو کسی نہ کسی نبی سے جا کر آپ جڑ جائیں گے کہ یہ تربیت کہاں سے لی، یہ جی فلاں نبی کی وجہ سے ہمارے اندر تربیت آ گئی۔ جتنے مذاہب ہیں یہ سارے مذہبوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ طہارت اور ناپاکی کو سمجھتے ہیں، وہ جائز اور ناجائز کو سمجھتے ہیں، اور وہ اسی طرح وہ جائز ناجائز کو بھی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح حلال اور حرام کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں، پاک ناپاک، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز۔ یہ 6 چیزیں ہر بندہ سمجھتا ہے، اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال حاصل کرنا یہ اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ علم حاصل کرنا یہ فرض کیا گیا۔ اور یہ کون سا علم فرض ہے؟ یہ 6 چیزوں کا علم، بھئی حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور پاک کیا ہے، ناپاک کیا ہے۔ اور یہ وہ ہے جو آپ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہو، اور اکثر باتیں آپ کو پتہ ہیں، چھوٹی موٹی جو نہیں پتہ ہوتا آپ کسی مولوی صاحب مفتی صاحب سے پوچھ بھی لیتے ہو۔ اور اسی وجہ سے اس قسم کے مسئلے پوچھنے میں کبھی کسی مفتی نے کوئی فیس نہیں رکھی ہوئی، اور جی آپ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو پہلے فیس دے دو، اور جی آپ اتنی دیر پوچھنا چاہتے ہو پہلے فیس جمع کروا دو، ایسا نہیں۔ یہ شروع سے ایسے ہے کہ آپ نے مسئلہ پوچھنا، آپ مسئلہ پوچھیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام، ایک انسٹیٹیوشن، ایک ادارہ انبیاء کے ذریعے شروع سے ہمارے اندر پیدا کر دیا، اور وہ شروع سے ہمیں سکھا رہا ہے۔ جو ہمیں پتہ ہے اپنے والد سے کچھ سیکھ لیا، کچھ امی سے سیکھ لیا، کچھ بھائیوں سے سیکھ لیا، کچھ خاندان کے بڑوں سے سیکھ لیا، اور جو کوئی بات رہ گئی مولوی صاحب سے پوچھا، ہاں حضرت صاحب یہ بات کیسے ہے، تو کہیں گے ہاں جی یہ ایسے ہے، تو بات آسان ہو گئی۔ تو یہ تربیت ہے۔ تعلیم اور تربیت یہ 2 چیزیں ہیں۔ اگر کسی بندے کے پاس تعلیم نہ ہو اور تربیت ہو تو اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر تعلیم بھی ہو تو پھر آپ کے عمل میں اللہ تعالیٰ کئی گنا اجر زیادہ کر دیتے ہیں۔ اگر تعلیم بھی آ جائے تو پھر اجر بہت بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ تعلیم میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ تربیت کے لحاظ سے اگر کسی کو کوئی بات نہیں پتہ، وہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ پوچھنا چاہتا ہے، آپ اس کو سمجھا دو گے، آپ اس کو بتا دو گے، یہ تربیت ہو جائے گی۔ تو تعلیم دوسروں کے کام آنے کے لیے ہے، اور تربیت اپنے کام آنے کے لیے۔ آپ اپنے بچوں کو دن میں کئی مرتبہ جھاڑتے ہوں گے، برا بھلا بھی کہتے ہوں گے، گالیاں بھی دیتے ہوں گے، اور وجہ اس کی کیا ہے؟
اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ کوئی آپ کی نظر میں غلط کام کرتا ہوگا، آپ برا کہہ دیتے ہوگے۔ بہت کم ماں باپ ایسے دیکھے ہیں جو چھوٹے بچے کو اس لیے گالیاں دیں یا اس لیے برا بھلا کہیں کہ جا جا کے کما کے لے آ۔ یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں چھوٹے بچوں کے کمانے کے لیے کوئی ماں باپ گالیاں نہیں دیتے، بلکہ 18 19 20 سال سے کم عمر بچی کو گھر سے نکلنا ہم ویسے ہی برا سمجھتے ہیں۔ ہر خاندان، ہر علاقہ، ہر جگہ، ہر ملک جہاں مسلمان بستے ہیں وہ پسند نہیں کرتے کہ ان کی نوجوان 18 19 سال کی بیٹی گھر سے جائے اور پتہ بھی نہیں کدھر چلی گئی، اور شام کو 2 4 6 گھنٹے کے بعد آ جائے اور پتہ چلے جی کہاں جی نوکری کرنے گئی تھی۔ اس لیے ہمارے یہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ جہاں مسلمان ہوں گے اور ان کو جب تربیت ہوگی تو تربیت میں یہ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں تربیت میں ہے کہ ابا جی گھر کے سب سے بڑے ہیں، یہ نہیں ہے کہ چھوٹا اگر PhD کیا ہوا ہے اور کہ ابا تینوں کی پتہ، علم تو میرے کول زیادہ ہے۔ علم کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تربیت کا مسئلہ ہے۔ کوئی بیٹی جتنی مرضی دانا، زیرک اور سمجھدار ہو جائے، اپنی امی کو نہیں کہہ سکتی امی تینوں کی پتہ تے مینوں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ یا بچی ہمارے گھر میں ایسا رویہ، ایسا طریقہ اور عادت اختیار کر لے، خاندان والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ خاندان والے کہتے بڑا منہ پھٹ ہے، یہ بدتمیز ہے، اے پاگل ہے، انہوں بڑے چھوٹے کا پتہ ہی نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ یہ تربیت سے ہٹ کے بات کر رہا ہے۔ تو تربیت کا اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ دیا ہے، جو اتھارٹی بنائی ہے، جو اختیار دیا، وہ بڑوں کو دیا، چھوٹوں کو نہیں دیا۔ چھوٹوں کا کام ہے بڑوں سے تربیت لینا، اور بڑوں کا کام ہے چھوٹوں کی تربیت کرنا۔ اور پھر تربیت کے انداز بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کئی سال تک بطور خادم کے رہا، آپ نے کبھی مجھے جھڑکی نہیں دی، آپ نے کبھی مجھے جھڑکا نہیں، برا بھلا نہیں کہا۔ فرمایا ایک دن میں کھانا کھا رہا تھا تو میرا جو ہاتھ ہے وہ دائیں بائیں کبھی ادھر برتن میں، کبھی آگے سے کھاتا، کبھی ادھر سے اٹھاتا، کبھی، چونکہ عربوں میں ویسے ہی بڑا برتن ہوتا تھا، ہمارے ہاں آج کل پیالیوں کٹوریوں کا رواج ہے، اور یہ بھی ہندوؤں سے ہمارے ہاں آئی ہوئی ہے، ورنہ مسلمانوں کا جو انبیاء کا طریقہ وہ تو سارے خاندان والے اکٹھے بیٹھ کے کھاؤ، یہ طریقہ تھا ہمارا۔ لیکن چونکہ ہم نے بھی باتیں بہت ابھی تک سینے سے لگائی ہوئی ہیں، ہندوؤں سے لی ہوئی، تو یہ وہاں سے ابھی بھی ہمارے پاس آ گئی۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ کبھی ادھر۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کچھ دیر تو مجھے دیکھا، فرمایا کہ یا ولد، او بچے، کل مما یلیک وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھا، اپنے آگے سے کھا۔ فرماتے ایسی بات کہی کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اپنے آگے سے کھانا چاہیے اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جب آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کے پاس ہوں گے، آپ کے سامنے ہوں گے، آپ اس کو تربیت دیں گے۔ اور آج کل کی ٹیکنالوجی نے جو ہمارے اندر تباہی ڈالی، وہ تربیت کی تباہی ہے، علم کی تباہی نہیں ہے۔ علم پہلے سے زیادہ ہمارے اندر آ گیا ہے، لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے۔ اگر آپ یہ کہو کہ آپ کے بچے جو میٹرک کیا ہوا ہے، پہلے زمانوں میں جو بندہ MA کیا ہوتا تھا وہ اتنا نہیں ہوتا تھا جتنا آج میٹرک کیا ہوا ہے۔ یاد پڑتا ہے مجھے، جس زمانے میں آج سے 30-40 سال پہلے جب میں نے میٹرک کیا، تو جو اس میٹرک کی سائنس کی کتاب میں باتیں تھیں، وہ آج کل ایسے لگتا ہے جیسے عام ہر بچے کو پتہ ہے۔ ککر کام کیسے کرتا ہے، یہ ہماری سائنس کی کتاب کا مسئلہ تھا۔ یہ جو ککر نہیں، جو سالن پکانا، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس وقت جناب یہ پتہ نہیں 20 نمبر کا سوال تھا، اور یاد کیا یہ ککر کام کیسے کرتا ہے۔ اب بتائیے کسی بچے کے سامنے آپ بتائیں ککر کیسے کام کرتا ہے، کہے گا ابا چپ کر جا، کیا باتیں کر رہا ہے۔ ہر بچے کو پتہ ہے یہ بجلی کا بٹن کیسے کام کرتا ہے، پنکھا کیسے چلتا ہے، یہ بلب کیسے روشن ہوتا ہے۔ یہ جب ہم 40 سال پیچھے سائنس پڑھتے تھے، ہمارے لیے بہت مشکل چیزیں تھیں۔
یہ تالا کیسے لگتا ہے، تالا کھلتا کیسے، بڑی مشکل چیزیں تھیں۔ لیکن آج کے کسی بچے کے سامنے ایسی باتیں کریں تو وہ چھٹی کا 5ویں چھٹی کا بچہ بھی آپ کو کہا جی میں بتاتا ہوں کیسے کرتا ہے۔ تو کتنا فرق پڑ گیا علم میں، علم میں فرق پڑا ہے، تربیت میں ہماری تباہی ہو گئی ہے، تربیت ہمارے بچوں میں نہیں ہے۔ آج بچے کو یہ پتہ نہیں میں نے اپنے ابا سے بولنا کیسے ہے، آج اسے یہ پتہ نہیں میں نے اپنی امی سے مخاطب کیسے ہونا ہے، آج اس کو یہ پتہ نہیں میں نے جب گھر آنا ہے تو گھر آ کے پہلا کام کون سا کرنا ہے، آج ان کو یہ پتہ نہیں جب گھر سے جانا ہے تو پہلا کام آخری کام کیا کرنا ہے، آج ان کو یہ پتہ نہیں کہ رات کو جلدی سونے کا فائدہ کیا ہے، صبح جلدی اٹھنے کی برکت کیا ہے۔ حالانکہ آپ جتنے بزرگ بیٹھے ہیں صبح اذانیں ہوں تو آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، اکثر نمازوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کیا بچے بھی ایسا کرتے ہیں؟ بچے نہیں کرتے۔ بچے ماشاءاللہ کب اٹھتے ہیں؟ 9-10 بجے۔ آج ہم 9-10 بجے ہمارے بچے اٹھ رہے ہوتے ہیں، 11-12 بجے ناشتہ ہو رہا ہوتا ہے، 4-5 بجے پھر دوپہر کا کھانا ہوتا ہے، اور رات کے 12-1 بجے پھر رات کا کھانا ہوتا ہے۔ یہ شیڈول ہی بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فطری نظام جو ہمیں دیا وہ کیا ہے کہ کسی بھی آدمی کا دن چڑھتا ہے جب صبح اذان ہو جاتی ہے، اور رات پڑتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ ہماری رات پڑتی ہے جب، یعنی یوں سمجھ لیں کہ رات کے 3 بجتے ہیں تو اب رات 4 بجے تو رات پڑتی ہے، اور دن کب چڑھتا ہے؟ دن کے 12-1-2 بجے ہمارا دن چڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تربیت کا فقدان ہے، یہ تربیت کا فرق ہے جو ہم نے اپنے بچوں کی زندگیوں سے نکال دیا، اور نکالنے کی سب سے اہم وجہ جس کا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ مجرم ہم خود بھی ہیں، ہم نے ان کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دیا ہے، اور موبائل ایک ایسا دیو ہے یا موبائل ایک ایسا جن ہے، یہ بڑی بڑی چیزوں کو نگل جاتا ہے، بڑی بڑی چیزوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چھوٹے ہوتے ہوئے پہلے الارم لگا کرتے تھے، الارم لگا دو جی، اب گھر میں الارم لگتے تھے۔ اب وہ الارم والی گھڑیاں ٹھیک ہوتی تھیں، گھڑیاں ٹھیک کرنے والے لوگ ہوتے تھے۔ بتائیے الارم والی گھڑی کسی گھر میں ہے اب آپ سوچتے ہوں گے یار الارم والی گھڑی، کسی زمانے میں جرمن سے بڑی الارم کی گھڑی آتی تھی، پورا محلہ جگا دیتی تھی اور بڑی اس کی مشہوری تھی۔ لیکن آج اگر کسی بچے کے سامنے کہیں جی الارم والی گھڑی بھی ہوتی، کہے گا پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو الارم والی گھڑی ختم ہو گئی، وہ بھی موبائل نے ہضم کر لی۔ الارم والی گھڑی ٹھیک کرنے والے لوگ تھے، وہ بھی ہضم کر لی، وہ موبائل کھا گیا۔ ہم جب حفظ کرتے تھے تو ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ ایک دن مجھے کہتے یار تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں گھڑی ٹھیک کرنی سکھاؤں گا۔ وہ پوری گھڑی کھول کے ٹھیک کرنے کا اس نے طریقہ سکھایا۔ اب وہ گھڑی کہاں ہے؟ اب وہ گھڑی نظر ہی نہیں آتی گئی، اس کی جگہ الیکٹرک گھڑیاں آ گئی ہیں۔ پھر الیکٹرک گھڑیوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ خراب ہو جائے تو ادھر پھینکو کوئی دوسری لے لو۔ کیوں؟ اب گھڑی کی اہمیت ختم ہوگی، کیونکہ جو موبائل نے گھڑیاں بھی کھا لی، گھڑیاں ٹھیک کرنے والے بھی کھا لی۔ پھر کمپیوٹر کا دور آیا، آپ نے اپنے بچوں کو کمپیوٹر لے کے دے دیا، یہ جی کمپیوٹر پڑھا، کیا ہے جی یہ میرا بیٹا اس پر بڑا پڑھتا ہے جی، محنت کرتا ہے۔ وہ کمپیوٹر کے بڑے بڑے پروگرام، وہ سارے کے سارے یہ موبائل نکل گیا ہے۔ آج آپ کے گھروں میں کونوں میں اگر کوئی کمپیوٹر پڑا بھی ہوگا تو اکثر وہ گرد و غبار اس پر پڑی ہوگی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ موبائل سب کچھ نگل گیا ہے۔ ریڈیو ہوا کرتا تھا، ٹی وی ہوا کرتا تھا جو آپ کو خبریں دیتا، آپ کو ڈرامے دکھاتا، آپ کو دنیا کی خبریں دیتا، وہ سارے کا سارا ٹی وی اور ریڈیو، اس کا پورا نظام یہ موبائل نکل گیا ہے۔ یہ سارے موبائل نے اپنے اندر ڈال دیا۔ وہ موسم بتانے والا ایک میٹر ہوا کرتا تھا جو لگا ہوتا تھا، پتہ چلتا یہ دن کتنا گرم ہے کتنا ٹھنڈا ہے، وہ یہ موبائل نکل گیا ہے۔ بادل کب ہوگی، پورا ایک محکمہ موسمیات ہوتا تھا، پورا محکمہ موسمیات کو یہ موبائل نکل گیا ہے۔ یہ موبائل وہ چیزیں بھی نکل گیا ہے جس کا آپ کو اندازہ اور تصور بھی نہیں ہے، اور یہ دیو اور یہ جن آپ نے اپنے بچے کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اور یہ موبائل صرف چیزیں نہیں نکل گیا، یہ ابا کو بھی نکل گیا ہے، یہ اماں کو بھی نکل گیا ہے۔
پہلے ہوتا تھا کوئی چیز نہیں آتی، ابا جی سے پوچھ لیتے ہیں، چلو اماں جی سے پوچھ لیتے ہیں، چلو چاچا سے پوچھ لیتے ہیں، فلاں چاچا بڑا ہے اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ محلے میں چاچے ہوا کرتے تھے، ہر ایک بزرگ چاچا ہوتا تھا، یا تایا ہوتا تھا، یا دادا ہوتا تھا، یا خالہ ہوتی تھی۔ لیکن آج خالہ نہیں رہی، آج یعنی یوں سمجھ لیں چاچا کوئی نہیں رہ گیا، آج تایا کوئی نہیں رہ گیا۔ پہلے وقتوں میں ہم چھوٹے ہوتے تھے تو چاچے کا اتنا ڈر ہوتا تھا کہ کوئی آ رہا ہوتا تھا تو غلط کام نہیں گلی میں ہوتا تھا، بھاگ جاتے تھے لوگ۔ اور اب صورتحال کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی منع کر دے پھر آگے جا کے اپنے ابا کو بھی بتاتے ہیں، پھر ابا بھی لڑنے آ جاتا ہے، تو ہوتا کون ہے میرے بچوں کو روکنے والا؟ تو میرے محترم یہ موبائل یہ ابا کو بھی نکل گیا، یہ چاچا کو بھی نکل گیا، یہ اماں کو بھی نکل گیا، یہ رشتوں کو بھی نکل گیا، یہ ساری چیزوں کو کھا گیا ہے۔ اور یہ اس نے ایسی تباہی مچائی ہے، ایسی تباہی مچائی ہے کہ میرا موبائل خراب ہو گیا تو کل میں ایک جگہ پہ لاہور میں گیا ٹھیک کرانے کے لیے ان کی کمپنی میں، تو مجھے دیکھ کے کہتے یہ تو بہت پرانا ہو گیا، اس کی چیزیں آتی نہیں ہیں۔ جس انداز میں اس نے کہا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، میں نے سمجھا کوئی 60-70 سال پرانا ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے کہا یہ کتنا پرانا ہو گیا؟ کہتا جی یہ 4-5 سال پرانا ہے، یعنی جو 5 سال پرانا یہ بہت پرانا ہو گیا ہے، آج نیا آ گیا ہے، اب اس کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ بچوں کو اس دوڑ میں لگا دیا ہے کہ 2 سال پرانا، 3 سال 4 سال پرانا یہ بہت پرانا ہے، لہٰذا تمہیں نیا رکھنا چاہیے۔ جب موبائل نیا ہونا چاہیے تو پرانے ابے کی ضرورت کیا ہے، پرانی اماں کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو اماں بھی نہیں ہو سکتی، ابا بھی نیا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا گھر میں رشتوں کے تقدس ختم ہو گئے، رشتوں کے احترام ختم ہو گئے، بہن بھائیوں کی محبتیں ختم ہو گئیں، آپس کی الفتیں ختم ہو گئیں۔ ایک وقت ہوتا تھا نانی دادی یا نانا دادا بچوں کو اکٹھا کرتے، چلو آؤ بھائی کہانی سناتے ہیں، پھر وہ کہانی سناتے، پھر کہانی کا نتیجہ نکلتا، بچوں کے دماغوں میں وہ بیٹھ جاتا کہ ہم نے یہ گندا کام غلط کام نہیں کرنا۔ اور آج صورتحال کیا ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے ہر بچے کا موبائل اپنا، اور اس کے پروگرام بھی اپنا، اور اس کی مرضی بھی اپنی، اور اس کی چوائس بھی اپنی، اور دلچسپی بھی اپنی، جو مرضی جب مرضی جتنی دیر مرضی دیکھتا رہے، کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا۔ اماں اگر کہے کہ بیٹا سو جاؤ، کہے گا اماں صبر کرو 2 منٹ رہ گئے، اماں بیچاری 2 منٹ سن کے سو جائے گی۔ جب رات کو 12 بجے اٹھے کہ بیٹا سوئے نہیں، اماں 1 منٹ بس ہے ختم ہونے والا ہے۔ اب وہ اماں بیچاری کہتی پوری رات گزار دے گی، پتہ چلے گا بیٹے کی رات اس وقت پڑ رہی ہے جب اماں کا دن چڑھ رہا ہے، اماں دعاؤں کے لیے اٹھی ہے، نمازوں کے لیے اٹھی ہے، اور ذکر اذکار کے لیے، ابا ذکر اذکار کے لیے اٹھا ہے، پتہ چلا جی بیٹا صاحب موبائل بند کر کے اب سونے کی تیاری میں ہے۔ تو یہ میرے محترم یہ تربیت بدل گئی ہے، جو آپ کا حق تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا ہے، جو آپ کا کام تھا وہ آپ نے موبائل کے ذمے لگا دیا ہے۔ یہ تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 سے زیادہ نبی بھیجے ہیں۔ یہ نبیوں نے تربیت زیادہ کی ہے، تعلیم کم دی ہے۔ ہر نبی آیا اس نے تعلیم پر زور اتنا نہیں دیا جتنا تربیت پر زور دیا، ورنہ ایسا ہوتا اگر نبی تعلیم دیتے، ہر نبی ایک سکول بناتا اور بیٹھتا اور پڑھاتا اور کام چلاتا، ایک چھوٹا سا قاعدہ لاتا پھر وہ پڑھاتا اور کام چلا دیتا۔ لیکن ہر نبی نے آ کر تربیت کی طرف توجہ دی، ہر نبی نے آ کر بتایا پاک کیا ہے ناپاک کیا ہے، ہر نبی نے آ کر بتایا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، ہر نبی نے آ کر تعلیم دی حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ یہ نبیوں کا کام تھا جو اس نے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا نا، تو یہ تربیت ماں باپ کے ذمہ لگا دی، یہ آپ کے ذمہ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اپنی وحدانیت کے اعلان کے بعد سب سے اہم بات جو یہ کہی کہ وہ کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا، ان کے ساتھ نیکوکاری، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چلنا۔ اچھا سلوک رکھنے سے مراد ان سے باتیں سیکھنا پوچھنا،
اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ابا جان ذرا تلخی میں ہوں گے، یا ابا جان ہو سکتا ہے بتانے کا وہ انداز نہ ہو، یا میرے سمجھنے کا وہ طریقہ نہ ہو۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک عمر کے اس حصے میں پہنچ جائے کہ جب وہ تجھے سمجھانے کے اس معیار پر نہ ہو جو تو سمجھنا چاہتا ہے۔ فرمایا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے اونچی آواز نہ نکالنا۔ یہ انداز تھا، یہ تربیت تھی جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے، اور ابھی بھی یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس لیے کہ آپ کے بچے جب موبائل خریدتے ہیں تو پیسے کہاں سے لیتے ہیں؟ ظاہر بات ہے آپ وعدے کرتے ہیں بھائی کنک آئے گی تو بے فکر ہو جائے لے دیں، کنکیں آ گئی ہیں تو بیٹا پیچھے پڑ جائے گا، ابا جی ہون تو دے دو، وعدہ کیا تھا آپ نے بھی کہنا وعدہ تو کیا تھا چلو دے ہی دیں۔ آپ اپنی دیانتداری میں مجبور ہیں کہ وعدہ کیا تھا دے دیں، لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں کہ جس کو دینے لگے ہیں اس کی تباہی کتنی ہو جائے گی۔ آج ہمارے بچوں کے اور بچیوں کے بگڑنے میں سب سے اہم ترین کردار وہ موبائل کا ہے، اور ہمارا صرف اتنا ہم موبائل لے کے دے دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں ہر چیز کے استعمال کے آداب ہیں، موبائل کے بھی آداب ہیں۔ اگر آپ یہ چیز اگر ایجاد ہو گئی اتنی بری بھی نہیں ہے، لیکن اس کا آداب ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی ٹائمنگ ہے، ہر چیز کی ٹائم یہ تربیت کا حصہ ہے۔ اللہ نے 5 نمازوں کے ٹائم مقرر کیے ہیں، کہیں یہ نہیں کہا کہ بس نماز پڑھنی شروع کر دو اور دے سجدے پہ سجدہ، دے سجدے پہ سجدہ، دے سجدے پہ سجدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین نماز کون سی ہے؟ فرمایا بہترین نماز وہ ہے جو اس کے وقت پہ ہو، الصلاۃ لوقتها، اس کے وقت پر ہو، یہ بہترین نماز ہے۔ تو میرے محترم نمازوں کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہے، کپڑے پہننے کا وقت ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ رات کو جب بچہ یا آپ سونے لگیں تو بیگم صاحبہ سے، اپنی بچی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی نوح سے کہیں کہ بیٹا میں ذرا سونے لگوں، اچھا سا کپڑا تو سوٹ استری کر دینا میرا؟ بتائیں کبھی کوئی کہے گا ذرا اچھا سا سوٹ استری کر دینا میں ذرا سونے لگا؟ وہ بھی سوچے گی ابا جی صبح پہننے کہ ابھی پہننے۔ اس لیے کپڑے پہننے کا وقت، کھانوں کا وقت ہے، اسی طرح ہر چیز کے وقت مقرر ہے، تو اس کا بھی وقت مقرر آپ کیجئے، آپ اس کا وقت مقرر کر لیں۔ اگر آپ نے بہت مجبوری بن گئی ہے، خاندان میں بعض اوقات ہوتا ہے دوسروں کو بتانا ہوتا ہے میرے پتر کا بڑا اعلیٰ موبائل ہے، تو ضرور لے دیں، لیکن وقت مقرر کر دیں۔ تربیت کا یہ حصہ ہے، اور اس پر نظر رکھیں یہ کرتا کیا ہے، یہ دیکھتا کیا ہے، یہ کون سی چیزیں زیادہ وقت گزار رہا ہے، گیموں پہ وقت گزار رہا ہے، کوئی تعلیمی چیزوں پہ وقت گزار رہا ہے۔ ایک ایک چیز کو آپ نظر رکھ کے اس کو وقت پہ ٹوک کے اس کو راہ راست پر رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ یہ تعلیم کے بعد یہ جو تربیت کا مشکل ترین اور اہم ترین مرحلہ ہے اور جو ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی اور اس کا وقت پر اور مناسب طریقے سے اس کے لیے انداز اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔